اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کرے، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ صفر المظفر ختم ہونے والا ہے اور ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کی آمد ہونے والی ہے۔ ماہ ربیع الاول ایسا مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے اور ہماری ساری بہاریں جو ہے یعنی ہمارا دنیا میں آنا بھی ہمارے آقا ہی کے صدقے میں ہے، اور دنیا کے اندر یا آخرت میں جو مقام و مرتبہ ملے گا، ہر چیز جو ہے ہم کو اگر ملی ہے تو ہمارے آقا کے صدقے میں ہی ملی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر میرے آقا سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی ہوتی تو نہ ہم ہوتے، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، یعنی کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرے آقا روئے زمین پر تشریف نہ لاتے۔ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، ہر چیز جو ہے میرے آقا کے صدقے میں ہے، اور یہاں تک کہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا، مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی جو ہے پیدا نہ کرتا۔ تو ہر چیز کی پیدائش میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، جو نبی سے الفت رکھنے والے ہیں، وہ دنیا کے جس بھی کونے میں آباد ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ جیسے ہی ماہ ربیع الاول کو پاتے ہیں، جیسے ہی ماہ ربیع الاول کو پاتے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، جو ہے کھانے کا اہتمام کر کے، یعنی غریبوں، مسکینوں، یتیم کو کھانا کھلا کر اپنے آقا کی آمد کی خوشی منا رہا ہے۔ کوئی غریبوں، یتیموں کی مدد کر کے جو ہے اپنے آقا کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، اور کوئی جو ہے محفل میلاد کو سجا کر اپنے آقا کی آمد کی خوشی منا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی سے الفت کرنے والے، نبی سے محبت رکھنے والے، ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے اپنے آقا کی آمد کی خوشیاں منانے کا۔ کوئی اپنے گھروں پر جو ہے خوشی میں جھنڈا لگاتا ہے،
اور کوئی جلوس محمدی کا اہتمام کر کے اپنے آقا کی آمد کی خوشی مناتا. مگر میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر اہل الفت، اہل محبت اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے، اپنی الفت کا ثبوت دینے کے لیے اپنے آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، تو وہیں پر جو ہے شیطان اس کو سب سے زیادہ اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں آخر اہل محبت جو ہے نبی کی آمد کی خوشی منا رہے. اور شیطان جو ہے طرح طرح سے جو ہے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ میلاد شریف نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نہ صحابہ کرام نے اس کو منایا، آخر اس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ نہ اس کا قرآن میں ثبوت ہے، نہ حدیث میں ثبوت ہے. اس طریقے کے بہت سارے وسوسے جو ہے لوگوں کے ذہن میں ڈالے جانے لگتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ڈالے جانے لگتے ہیں. آخر یہ وسوسے شیطان جو ہے کیوں اہل ایمان کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیونکہ شیطان کو یہ معلوم ہے کہ اہل الفت، اہل محبت وہ نبی کی آمد کی خوشی جو ہے اس طریقے سے مناتے ہیں کہ اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں جو ہے سیرت النبی کا جلسہ کر کے اس میں جو ہے اپنے آقا کی آمد، اپنے آقا کی سیرت کو بیان کرتے ہیں. اور شیطان کبھی بھی اس چیز کو جو ہے پسند نہیں کرتا کہ اہل ایمان جو ہے علم سیکھے. شیطان کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اہل ایمان جو ہے، انسان جو ہے وہ علم سیکھے اور علم سیکھ کر جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے. اس لیے شیطان جو ہے طرح طرح سے وسوسے ڈال کر ہم کو اس نیک کام سے جو ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے، یعنی آپ کے ولادت کی جو تاریخ ہے اور اس میں جو ہے ذکر محمدی، ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرنا یا بعد میں یا پہلے کرنا، یہ آج کا نیا طریقہ نہیں بلکہ ہمیشہ سے جو ہے ہوتا چلا آیا ہے. ہر زمانے میں لوگوں نے جو ہے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے، ہر زمانے میں. یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں سب کی آپ سیرت کو، حیات کو، زندگی کو تلاش کریں، اتنی کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی جتنی کتابیں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھی گئی. سب سے زیادہ جو ہے اگر کسی کی سیرت کتابیں لکھی گئی ہیں وہ میرے آقا کی سیرت مبارکہ پر لکھی گئی. اور اتنی باریک باریک باتیں جو ہے کتابوں کے اندر لکھی گئی، یہاں تک کہ میرے آقا کے سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے بھی جو ہے کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے. آپ اتنی باریکی کسی اور شخصیت کے اندر نہیں پائیں گے، یعنی کسی اور شخصیت کی سیرت کی کتاب میں جو ہے آپ کو نہیں ملے گی کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والوں نے اس بات کو بھی توجہ میں رکھا ہو کہ ان کے سر میں کتنے بال سفید تھے یا ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کی زلف کیسے تھے. اس طریقے کی تمام باتیں جو ہے ہر شخصیت کی کتاب میں نہیں پایا جا سکتا ہے. مگر میرے آقا کا اگر سراپا پڑھنا ہے، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، میرے آقا کا سارا سراپا جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ میرے آقا کے زلف معمر کس طریقے کے تھے، میرے آقا کس طریقے سے مسکرایا کرتے تھے، میرے آقا کے سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے، میرے آقا کس طریقے سے گفتگو
کیا کرتے تھے، میرے آقا کس طریقے سے جو ہے چلا کرتے تھے، آپ کو ہر چیز جو ہے کتابوں کے اندر مل جائے گی۔ مگر ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم کتابوں سے اپنے آپ کو جب وابستہ کریں گے تب یہ علم جو ہے ہمارے دل و دماغ میں آئے گا۔ ورنہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بس یوں ہی ہر علم ہر چیز کی بات جانکاری جو ہے میرے دل میں آ جائے تو علم جو ہے بغیر سیکھے نہیں آتا، علم بغیر سیکھے جو ہے نہیں آتا۔ کسی بھی پہلو کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی بات کی جانکاری کے لیے اس کے بارے میں ہم کو علم حاصل کرنا پڑتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ صرف ہمارے لیے جو ہے رہنمائی کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے رہنمائی کرنے والی، یعنی کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان کو اگر وہ میرے آقا کی سیرت کو پڑھنے کے بعد جو ہے اس پر عمل کرنے لگے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ اس نے جو ہے اسلام کو قبول کیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ چند سالوں میں جو ہے اتنی تیزی سے جو ہے اسلام پھیلا ہے، جتنی تیزی سے لوگ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ بلکہ ابھی جلدی کی ایک رپورٹ ہے کہ ایک ایسے دیش میں جہاں پر ایک بھی انسان جو ہے مسلمان نہیں، ایک بھی انسان مسلمان نہیں ہے، مگر وہاں کی 2 بچیوں نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا۔ انہوں نے کیوں اسلام کو قبول کیا؟ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان کا خود کا اپنا بیان ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سنا کہ لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ میں اسلام کا مطالعہ کروں، اسلام کو پڑھوں کہ بانی اسلام کی سیرت کیسی تھی، ان کی تعلیمات کیا تھی۔ تو ان بچیوں نے جو ہے دن رات اپنے کھپا کر سیرت نبی کو پڑھا، قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث پاک کا مطالعہ کیا۔ آخر میں وہ بچیاں جو ہے اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کر لی۔ تو یہ اسلام ایسا چراغ ہے کہ جہاں پر بھی جلتا ہے وہاں پر اجالا دیتا ہے۔ تو جب ہم اسلام کو پڑھیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے، تب ہم کو اسلام کی اہمیت اور اس کی بلندی کا اندازہ لگے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں ایک مزاج بنائیں، ایک طریقہ بنائیں، ایک رول بنائیں کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے اپنے نبی کی سیرت کا روزانہ جو ہے کوئی نہ کوئی بات جو ہے ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھ کر سنائیں۔ کیونکہ اگر ہم نے اس چیز کو اپنی اولاد کے اندر منتقل نہیں کیا، یہی اولاد جو ہے کل بروز حشر ہمارے دامن کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گی کہ مولا میرے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے، تو پروردگار عالم پوچھے گا کہ اے بچے آخر تیرے ساتھ کیا نا انصافی ہوئی ہے؟ تو وہ بچہ رب کی بارگاہ میں یہ مقدمہ کرے گا کہ اے پروردگار عالم، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے دنیا کے اندر جو ہے مجھے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مجھے حلال کی کوئی تعلیم نہیں دلائی، مجھے حرام کے بارے میں کچھ نہیں پڑھایا، کچھ نہیں بتایا، اس لیے میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی تمام نیکیوں کو جو ہے اس بچے کو دے دیا جائے، اور اس باپ کو جو ہے اس بچے کے باپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اور بچے کو جو ہے جنت میں بھیج دیا جائے۔
تو جس بچے کے لیے آج ہم نے دنیا کے اندر تمام جتن کیے، دن رات ایک کر کے ہم نے اپنی اولاد کو جو ہے پروان چڑھایا، وہی اولاد آج ہمارے لیے یعنی کل بروز حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں مقدمہ کر کے ہماری نیکیوں کو لے لے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کے اندر اس کو علم دین سے محروم رکھا، ہم نے اپنے نبی کے بارے میں اس کو کچھ نہیں بتایا، حلال کے بارے میں نہیں بتایا، حرام کے بارے میں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ ماہ ربیع الاول شریف کے اندر جو ہے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر ضرور ڈالیں۔ اب تو اتنی آسانیاں آ گئی علم حاصل کرنے کی کہ آپ اگر اردو زبان میں کتاب پڑھنا جانتے ہیں، اردو زبان میں آپ کو کتاب مل جائے گی، ہندی زبان میں پڑھنا جانتے ہیں، ہندی زبان میں آپ کو مل جائے گی، انگریزی میں جانتے ہیں، انگریزی میں، رومن میں، جس زبان کو آپ جانتے ہیں اس زبان میں آپ کو بآسانی کتاب جو ہے مل جائے گی۔ تو آپ اپنے گھروں پر لائیں، پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھ کر سنائیں۔ اور اب تو آسانیاں ایسی ہیں، ورنہ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا ہے، ترکی کے اندر ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ نہ قرآن کو پڑھایا جا سکتا تھا، نہ اسلامی تعلیمات کو دیا جا سکتا تھا، مدرسوں کو ختم کر دیا گیا تھا، مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے تھے۔ اس زمانے میں بھی دیکھو، جو ذمہ دار باپ ہوتا ہے، جو ذمہ دار علماء ہوتے ہیں، وہ ہر زمانے میں اپنے کردار کو ادا کرتے ہیں۔ ایسے زمانے میں جب قرآن کی تعلیم دینے پر جو ہے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، نماز پڑھنے پر جیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، ایسے زمانے میں علماء نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ پڑھنے کے بعد جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے زمانے میں علماء نے ایسا کردار ادا کیا تھا، ایسا کردار ادا کیا تھا کہ علماء اکرام کرتے کیا تھے؟ جو اس زمانے کے علماء تھے، جن کو دین سے الفت تھی، محبت تھی، جو نبی کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے، وہ علماء یہ کرتے تھے کہ چند بچوں کا ایک گروپ بناتے تھے اور جو ہے فصل کاٹنے کا ٹھیکہ لیتے تھے، فصل کاٹنے کا ٹھیکہ لیتے تھے، ایک گروپ بنا کر، ایک جماعت بنا کر علماء فصل کاٹنے کا ٹھیکہ لیتے تھے۔ اور فصل کاٹنے کا ٹھیکہ لینے کے بعد، جیسے ہمارے یہاں گیہوں کاٹنے کے لیے ایک گروپ ہوتا ہے، دھان کاٹنے کے لیے گروپ ہوتا ہے، اسی طریقے سے علماء اکرام جو ہے ایک جماعت بنا کر فصل کاٹنے کا ٹھیکہ لیتے تھے اور بچوں کو لے کر جو ہے شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور کھیت کے اندر جو ہے فصل بھی کاٹتے رہتے تھے اور قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ کردار تھا ہمارے علماء کا۔ اتنی آسانی سے علم جو ہے ہم تک نہیں پہنچا ہے، اتنی آسانی سے اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اور اسی تاریخ اسلام کے اندر اب ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی اور علماء اکرام کو جو ہے تو کے دہانے پر رکھ کر بموں سے اڑایا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم اسلام کو مٹا دیا جائے، مدرسوں کو بند کر دیا جائے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے سے روک دیا جائے، سیرت نبوی جو ہے کوئی شخص نہ پڑھ سکے، ہر شخص کو جو ہے اسلامی تعلیم سے محروم رکھے۔ ایسے وقت میں بھی ہمارے علماء نے جو کردار ادا کر کے ہم اور آپ کو بتایا ہے، میرے مسلمان بھائیوں، ایسے وقت میں علماء نے خود کو توپوں کی دہانوں پر رکھنا تو پسند کر لیا، مگر اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے سے جو ہے کبھی اپنے آپ کو نہیں روکا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ تعلیم اسلام جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، سنیں اور صرف سن کر پڑھ کر جو ہے اپنے دل و دماغ میں رکھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس پر جو ہے عمل کرنے کی بھی کوشش کرے، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ
حاصل ہو سکے. مگر ہمارا کیا حال ہو چکا ہے آج کل؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پروگراموں میں جاتے ہیں یا میلاد شریف میں بیٹھتے ہیں، ہم کو سن رہے ہیں کہ فلاں عالم جو ہے یہ چیز بیان کر رہا ہے، مگر ہم اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے. جس چیز کو سنا جائے اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اگر سامنے والا کبھی کوئی شخص جو ہے ہم سے کوئی سوال کر لے تو ہم اس کو جواب دے سکیں. مگر خاص طور سے ہماری نئی نسل جو ہے اس چیز سے محروم ہے کہ وہ پروگراموں میں تو شریک ہو جاتے ہیں مگر علم دین کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب ان سے کوئی سوال کر لیتا ہے تو وہ عالموں کے پاس فون لگانے کی کوشش کر کے جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں یا اسلامی تعلیمات کو پڑھیں، نہیں، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر اہل ایمان، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے. آپ علم دین کو سیکھیں اور اپنے نبی کی سیرت کو ضرور مطالعہ کے اندر لائیں. ربیع الاول شریف کے مہینے میں روز ایک پنہ ضرور جو ہے آپ سیرت نبی کو پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.